اس کے بعد فرض کریں بچہ جو ہے وہ مطلب ہے اس کے وجود کی تشکیل کا عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا. شروع ہونے کے بعد جو اب روایات موجود ہیں وہ بہت ہی قابل توجہ ہیں اور ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ نمبر 1، پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ خصوصاً ہمارے ہاں فقہا کا فتویٰ عمومی طور پر یہی ہے کہ جب تخلیق کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے تو اس مرحلے میں اس بچے کو حق حیات حاصل ہے. اس کی زندگی کا خاتمہ جو ہے وہ کسی صورت میں عمومی حالات میں ہرگز جائز نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی ایکسپشنل کیس ہو. وہ بہرحال اپنے علماء کی رہنمائی سے اس پہ بھی کوئی اقدام کیا جا سکتا ہے. لیکن لہٰذا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ بچہ جس کے وجود کی تشکیل شروع ہوئی ہے اس کو دینی طور پر خداوند عالم کی دی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں اس کی زندگی کا خاتمہ جو ہے وہ انسان کو اجازت نہیں ہے. لہذا یہ جو آج بہرحال انفارچونیٹلی ایک سمجھیں کلچر ہے یا فیشن کہہ لیں اس کو، ایبارشن کا، یہ درست نہیں ہے. تو یہ سب سے پہلا مرحلہ. اگلا نقطہ جو ہے وہ قابل توجہ ہے، وہ میں یہ دوبارہ اس کی طرف توجہ دلاؤں گا. وہ ہے ماں کا جو اس کے جو سائیکولوجیکل کنڈیشن ہے. یہاں اس مرحلے میں شوہر کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں بلکہ اکثر اپنے نوجوانوں کو، بچوں کو یہ میسج دینا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ آپ جیسی اولاد چاہتے ہیں ویسا آپ کا کنیکشن آپ کی زوجہ سے ہونا چاہیے. خصوصاً پریگننسی کے ایام میں اگر عورت کا مزاج ٹھیک نہیں ہے، عورت غصے میں زیادہ ہے، اس میں پریشانی زیادہ ہے، اور میاں بیوی کی نوک جھونک گھر کے اندر ہے، بہت سارے مسائل اپس اینڈ ڈاؤنس بھارت نارملی ہماری زندگی میں ہوتے ہیں اور ہم شکست تسلیم کرنے کو بھی نہیں تیار ہوتے. سم ٹائمز زوجہ شکست تسلیم نہیں کرتی، سم ٹائمز شوہر اس معاملے میں سمجھتا ہے کہ میرا حق جو ہے وہ زیادہ ہے. ایسا نہیں ہے. لہٰذا ایسے مرحلے میں جب پروردگار نے آپ کی زوجہ اور بننے والی ماں جو ہے اس کے وجود میں ایک مخلوق کو رکھا ہے، تو یاد رکھیں آپ کے گھر کا ماحول یہ بالکل ڈائریکٹ اثر انداز ہوگا اس بچے کے اوپر جو خلقت کے مختلف مرحلوں میں ابھی گزر رہا ہے، اگرچہ دنیا میں نہیں آیا لیکن شکم مادر میں ہے. لہٰذا کوشش کریں کہ گھر کا ماحول پرسکون ہو، پر محبت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ واقعی عشق اور وفا کے سفر کے ساتھ اس کو آپ جاری رکھیں. اگر کوئی پریشانی مشکل آ جائے تو اس کو سالو کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز آپ ایک دوسرے پہ بھی ظلم کر رہے ہیں اور اس فرزند کے اوپر بھی جو خداوند عالم جو ہے وہ آپ کو ہدیہ کے طور پر دینے والا ہے. نتیجتاً یہ جو ایام ہیں پریگننسی کے ایام، ان ایام کے اندر میاں بیوی کو ایک دوسرے کا خیال بہت شدت کے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ تربیت کا بہت پہلا مرحلہ ہے. یہاں پہ ایک اور میں بات عرض کروں. ایک روایت جو ہے وہ موجود ہے، اکثر علماء بیان بھی کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں السعید سعید فی بطن امہ والشقی شقی فی بطن امہ. جو سعادت مند ہے وہ حتیٰ ماں کے پیٹ میں ہی سعادت مند ہوتا ہے، اور جو شقی ہے، جو ظالم ہے، جو گناہگار ہے، وہ ماں کے پیٹ ہی میں گناہگار ہوتا ہے. وائے، یہ کیوں ہے؟ یہ در حقیقت وہی اسی بات کی طرف ہے کہ ماں جیسی ہوگی، جن خصوصیات کی مالک ہوگی، وہ خصوصیات جو ہیں وہ منتقل ہو جاتی ہیں. اگرچہ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے، ظاہر ہے کہ ہم معصوم تو نہیں ہیں. اس کو
تل مقدور، یہ اس میں تاریخ کے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ موجود ہیں کہ ماں کا کردار، اس کے خیالات، اس کا اخلاق، اس کے مینرز، اس کا سٹائل آف کیا کہنا چاہیے گفتگو، اس کی زندگی، یہ ساری کی ساری شکم مادر میں موجود جو خداوند عالم نے نعمت رکھی ہے، اس کو، اس کی شخصیت کو اسٹیبلش کرنے میں، اس کی شخصیت کو بنانے میں یہ سب کچھ جو ہے وہ بالکل اس کا امپیکٹ ہے۔ نتیجتاً شکم مادر میں موجود بچے کی تربیت کا خیال ایسا نہیں ہے کہ بچہ آئے گا تو تربیت شروع ہوگی، نہیں، آپ تربیت شروع ہو چکی ہے، یہیں سے ہم دونوں کو یا مثلا میاں بیوی کو اپنا رول جو ہے وہ پلے کرنا ہے۔